چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 سے لے کر 6 تک. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جس میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. اب پہلی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ ہے کفر کرنے والے، اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والوں کا انجام، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوں گی ان کے لیے. زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ، یہ ان کا انجام ہوگا. اور بات یہی تھی کہ انہوں نے دنیا میں جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھی ان کو نعمتوں کو حاصل کر کے بجائے اللہ کی فرما برداری میں لگاتے، اللہ کی نافرمانی میں لگایا، تو اب ایونچولی ان کا ٹھکانہ آگ ہے. اور یہ اللہ کی دی ہوئی آزادی جو اللہ نے دی تھی، فری ول، اس کا انہوں نے غلط جس کو کہتے ہیں نا کہ غلط جگہ پہ لگا کر یہ انجام پر پہنچے. وہ تو دنیا میں تو اللہ نے ان کو بڑی مہلت دی، اللہ نے نہ کسی کو توق لگائے. یہاں دیکھیں نا جو گناہ کرتے ہیں، جو معصیت کرتے ہیں، ان کو کس کو گلے میں توق لگے ہوئے ہوتے ہیں، کس کو زنجیروں میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ڈالتے ہیں نا. دنیا میں تو بڑی مہلت دی، وقت دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کے باوجود جب یہ اپنی کوئی 60 70 80 سال کی زندگی اسی حال میں گزار کر آ گئے ہیں اب اللہ کے پاس، تو اب تو کوئی نو وے، اب تو کوئی نہ واپسی کا راستہ بھی نہیں ہے. اب کوئی ان کے کوئی لیدے بھی ان کو نہیں دیا جائے گا، کوئی ان کو کسی قسم کا کوئی اب سپورٹ بھی نہیں ملے گا آخرت میں. تو اب تو ان کو جیسے جیل میں جانے کے لیے مجرموں کو ہتھکڑیاں اور طوق وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، تو ایکچولی یہ وہ تصویر ہے کہ جو کہ جہنم میں جانے سے پہلے کھینچی جا رہی ہے کافروں کی. اور اگلی آپ دیکھیے کہ فوراً پھر اس کے بعد ذکر نیک لوگوں کا کیا جا رہا ہے، متقی لوگوں کا اور جنت کا بارے میں بات کی جا رہی ہے. پہلے جو یہاں ذکر ہو رہا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کافور ویسے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ جیسے جو عام یہاں کیمفر ہوتا ہے تو اس کو نہ سمجھیے گا، وہ تو ظاہر ایک بدمزہ سی چیز ہوتی ہے. یہ جو ہے اس میں عرب میں یہ بہت مشہور ہے، عرب کنٹریز میں، اور اس میں یہ ٹھنڈی ایک ڈرنک ہوتی ہے اور اس میں جو ہے خوشبو بھی ہوتی ہے. اور اس کا جو جب یہ یعنی وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک شراب کے ساتھ ملا کے اس ڈرنک کو دے گا تو اس کا مزہ اور اس کی جو خوشبو ہے اس میں اور زیادہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ 4 چاند لگ جائیں گے نا اس ڈرنک میں. اور یہ جو ہے کافور ملی ہوئی شراب، یعنی اس کے بارے میں یہ علماء نے اس کے بارے میں کہا ہے. اور یہ ایسی کوئی نہیں ہوگی کہ وہاں پہ کوئی کولر میں یا کوئی سراہی میں یا کسی جیسے تھرمس میں ڈلی ہوئی ہو، بلکہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کا چشمہ ہوگا. ایسی ڈرنک ہوگی کہ اس کا چشمہ. تو آج آپ اپنے امیجنیشن میں اگر آپ کو کوئی بھی ڈرنک پسند ہے تو وہ آپ اپنے ذہن میں لے آئیں. کافور کا ورڈ سن کے آپ اس سے کمپیئر ہم کر ہی نہیں سکتے اس مزے کو. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نام دیا ہے نا، واللہ عالم اصل میں اس کا مزہ کیا ہوگا وہ تو جنتی ہی جانیں گے نا انشاءاللہ. تو ابھی یہ ہے کہ اس حوالے سے صرف اتنا آدمی سمجھ لے کہ کسی کو اگر کوئی بڑی ڈرنک جو ہے وہ پسند ہے اور وہ بجائے کوئی جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کو جوسز پسند ہوتے ہیں تو لیٹر کا جوس مل جاتا ہے نا، ہوتا ہے نا. پھر کسی کو پیپسی وغیرہ پسند ہوتا ہے تو وہ 1.5 لیٹر کا آتا ہے. تو کوئی چشمے تو نہیں ہوتے نا، جس کو شوق اگر ہو تو آپ سوچیں نا بچے تو پاگل ہو جائیں اگر ان کو کہیں یہ کوک کا چشمہ پھٹ گیا کہیں سے تو پتہ نہیں کیا ہو وہاں پہ جا کے ان لمیٹڈ کوانٹٹی. تو آپ یوں امیجن کیجئے کہ کسی کو کسی چیز کا شوق ہے اور وہ اس کو چشمے کی شکل میں مل جائے تو وہ تو بالکل ہی اپنے حواس ہی کھو بیٹھے نا کہ واؤ اتنے، یا جوس کسی کو پسند. تو وہ والی چیز یہاں پر ہے کہ اس طرح کا چشمہ ہوگا اور وہ جدھر چاہیں گے موڑ لیں گے. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اپنے محلات میں ان کی ایک اپنا چشمہ پرائیویٹ سب کا ہوگا. جیسے پرائیویٹ بیچ ہوتی ہے نا، جو بڑے بڑے ریزورٹس ہوتے ہیں تو ان میں لوگ اپنے وہ جاتے ہیں ریزورٹ وغیرہ میں تو وہاں بھی ان کو وہ بیچ کا ایک اتنا حصہ پے کر کے اور دے دیا جاتا ہے، بہت پیسے لیے جاتے ہیں. تو وہاں یہ ہوگا کہ یہ جو چشمے ہیں اپنے محلات میں ان کے اپنے ہوں گے، یعنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، وہیں پہ چشمہ چلتا چلتا چلا آ رہا ہے، انہوں نے وہیں سے وہ ڈالا گلاس اور پی لیا وہیں پہ بیٹھے بیٹھے. کوئی کیونکہ مشقت وہاں کوئی نہیں ہے نا،
تو تفریح کے لیے نکلے ہوئے وہ چشمہ ان کا چلا جا رہا ہے، برابر میں چشمہ بھی ساتھ چل رہا ہے. تو مطلب ایک وہ چیز بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ اتنی فراوانی نعمتوں کی ہے، اتنا زیادہ ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے. ترمذی میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں پانی کی، شہد کی، دودھ کی، شراب کی نہریں ہیں، اور ان نہروں سے اور چھوٹی نہریں نکلیں گی جو کہ جنتیوں کے محلات تک جائیں گی. یعنی اتنی بڑے بڑے پہلے تو ہوں گے چشمے یا نہریں، اور اس سے چھوٹے جو چشمے نکلیں گے وہ ہر جنتی کے محل کو ڈائریکٹ جا رہے ہوں گے. یہ جو لکھا ہے نا اس کی شاخیں نکال لیں گے، اس طرف اشارہ ہے. اچھا، اگلی آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں. آیت نمبر 7. یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے وہ ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. اب یہاں پہ نظر کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ احادیث ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ اردو میں اس کے لیے جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ کوئی بہت اچھا ورڈ نہیں ہے، منت سنا ہے نا آپ نے. تو یہ نظر کا ذکر ہے یہاں پہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی نظریں پوری کرتے تھے، ان کا یہ اتنا اچھا انجام ہے. اور آگے یہ بتایا جا رہا ہے مزید ان کے بارے میں کہ یہ اس دن سے ڈرتے تھے جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی. یعنی جب اللہ سے ایک وعدہ کرتے تھے تو اس کو پورا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر ہم نے اپنی نظر پوری نہیں کی یا اللہ کی کوئی نافرمانی کی تو ہماری پکڑ نہ ہو جائے. تو اب یہاں پہ رک کے ہم تھوڑا سا نظر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو احادیث ابھی ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ان جنرلی میں آپ کو 2-3 باتیں اس کے بارے میں بتا دوں کہ نظر بیسکلی یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز آپ کے اوپر فرض نہیں کی، لیکن آپ نے خود اپنے اوپر یہ فرض کر لیا کہ اگر میرے بیٹے کو مثال کے طور پہ شفا ہو گئی تو میں 10 روزے رکھوں گی. اگر جو ہے میرے ہسبینڈ کی جاب ہو گئی تو میں جو ہوں 14 مسکینوں کو یا 15 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میری بیٹی کا اگر کہیں رشتہ ہو گیا تو میں مثال کے طور پہ 20 سال 30 سال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دوں گی، کہیں پہ میں ڈونیٹ کر دوں گی، کوئی میں راشن دے دوں گی. یہ سمجھ کے یہ ہے. ٹھیک. تو بظاہر تو جب آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں بھئی اس میں کیا بات ہے نا کہ بھئی ہم نظر مان رہے ہیں. تو بات یہی ہے یہاں پہ کہ جو ابھی سنت سے جو ثابت بات ہے اور جو ابھی ہم دیکھیں گے بھی احادیث میں، تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے اچھی نظر یہ ہے کہ جو مصیبت یا بلا آئے اسی وقت انسان جو ہے نا وہ پوری کر دے اور شرط باندھ کے نظر نہ رکھے. شرط باندھ کے نظر کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کو اس سے پہلے بتائی؟ بلا شرط کیا ہے بتائیے، مثال دیں مجھے. بالکل جیسے مثال کے طور پہ بچہ بھی بیمار ہے، آپ کے دل میں یہ آیا کہ میں جو ہوں نا میرا بچہ ٹھیک ہوگا تو میں 4 روزے رکھوں گی. تو یہ اللہ سے شرط لگاتا ہے کوئی انسان؟ آپ سوچیں نا، اگر اللہ ہم سے شرط لگا کے کہے یہ ذرا ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے آنا تو یہ 2 روٹی اور دال ملے گی، اور اگر اچھی نماز پڑھی تو مرغی بھی ملے گی، اگر اچھی نہیں پڑھی تو دال بھی نہیں ملے گی، صرف سوکھی روٹی ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرے تو آپ سوچیں آپ کبھی کہ ہم کن نعمتوں میں اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے. اور اسی نعمتوں پہ جا کے پھر آپ دیکھیے اللہ کی نافرمانی، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں. جمعے کا دن ہے، لوگوں کے گھروں میں بعض میں جمعے کا دن ہی نہیں آتا ہے، بعض لوگوں کے گھر میں رمضان ہی نہیں آتا ہے. ہم ایسے سمجھتے ہیں نا جمعے کا دن ہے بڑا متبرک دن ہے، لوگوں کے گھروں میں نہیں آتا نا. سب سو رہے ہیں، بچے بھی سو رہے ہیں، ہسبینڈ دفتر گئے ہیں، کوئی نماز کچھ نہیں، کوئی کانسیپٹ نہیں. تو یہی دیکھ لیجیے نا آپ اس حوالے سے. تو ایسی ذرا اپنے بارے میں سوچیں، یہ ہمیں زید دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم سے کوئی شرط نہیں لگا رہا، ہم شرطیں لگا رہے ہیں. اگر ساتھ کہتے ہیں اگر بچہ ٹھیک ہو گیا تو 4 روزے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، یعنی کانسیپٹ جو ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابھی اللہ نہ کرے بچہ بیمار ہے، آپ کے دل میں آئی میں بھائی اس کے لیے روزے رکھوں نا اللہ کے راہ میں، آپ 4 روزے رکھنے شروع کر دیں. اب اس کے بعد بچے کو شفا 1 ہفتے میں ہوتی ہے، 2 ہفتے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب بھی ہو جائے صحیح. سیکنڈلی بات یہ کہ دوسری مثال میں دوں، مثال کے طور پہ آپ نے جاب کے لیے نظر مانی، ابھی ہسبینڈ جاب لیس ہیں، جاب نہیں ہوئی، آپ نے جو ہے کھانا کھلا دیا 15 لوگوں کو. آپ نے کہا آپ نے ذہن میں کہا میں لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلاتی ہوں، 15-20 کو کھانا کھلا دیا. اب اس کے بعد پتہ چلا جاب ہو ہی نہیں رہی. تو اب یہ جو ہے آپ نے
اس طرح سے نہیں بھی اگر تو آپ کیا بات سوچیں گے؟ بس اللہ کی مشیت اسی میں نہیں ہو رہی، ابھی ٹائم ہے، ہو جائے گی، 1 سال بعد ہو جائے گی، تو تھوڑا سا اپنے کو ہولا رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ جو ہے نا مشیت کے اوپر یقین کر لیں۔ اچھا سیکنڈ صورت میں کیا ہوگا، کیا مطلب ہے؟ اگر جو ہے جاب نہیں ہوئی تو اب آپ 15 لوگوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے؟ سوچیں آپ ذرا، خود سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی جاب نہیں ہو رہی، میں تو نہیں اللہ تعالیٰ کھانا کھلا رہی ہے، آپ نے جاب ہی نہیں دے رہے میرے ہسبینڈ کو۔ یہ تو ایسی بات ہے نا، لٹرلی انسان جو ہے برابری سے، کوئی اللہ نہ کرے اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ جی 15 ضروری نہیں، 15 نہیں۔ ہوں ہاں صدقے صدقے، نظر نہیں مطلب صدقہ بس، ہاں بس صدقہ۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس میں چینج جائے گی۔ اب میں آپ کو حدیثیں رکھوں گی نا سامنے، تو آپ کو جو میں بات کہہ رہی ہوں آپ کو اور اس کو کلیئر ہوگی بات۔ اس میں دیکھیں سب سے پہلے بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر سے کوئی کام بنتا نہیں ہے، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بتائیے کیا مطلب؟ بالکل دل سے نہیں دینا، دینا لینا نہیں تھا، مطلب کے لیے اس سے نیت، اپنے مطلب کے لیے اللہ کو دے رہا تھا نا، یعنی غریب کی مدد کر رہا تھا۔ میرے جو ہے نا کوئی بھی میرا کام پورا ہو جائے تو میں غریب کی مدد کروں گا۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوتا ہوا آتا نہیں ہے، کوئی کام وام نہیں بنتا، ضروری نہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ شاید بن بھی جائے لیکن بنتا نہیں۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اتنی زیادہ یعنی نیگیٹولی اس کے بارے میں حدیث موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اس کا کانسیپٹ ہم دیکھ لیتے ہیں، 2-3 کانسیپٹ ہیں اس کی۔ یہ ہے مسلم کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے ایک نظر مانی تھی اپنی زندگی میں جو کہ انہوں نے پوری نہیں کی، تو میں اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی طرف سے ان کی نظر کو پوری کرو۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی والدہ نے مثال کے طور پہ بیمار تھی، انہوں نے کہا جب مجھے شفا ہوگی تو میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی، ہو سکتا ہے ان کو تو نہیں موقع ملا نا۔ اب کوئی انسان جو بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، ہاسپٹل میں لیٹا ہے، وہ تو بھول بھال گیا نا، اولاد سے بھی نہیں کہا۔ آپ کو پتا ہے انہوں نے یہ مانی تھی اور وہ ٹھیک بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، انتقال ہو گیا ان کا، اب کون کرے گا، ادا کرے گا؟ اولاد کہاں سے کرے گی؟ اپنے پیسے سے، وراثت سے، سب سے پہلے نظر نکلے گی، اس کا پیسہ نکلے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی ایک صورت۔ اچھا اب ایک اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معصیت میں کوئی نظر نہیں ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ معصیت کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کے کام میں کوئی نظر نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کسی نے کوئی ایسی غلط قسم کی کوئی نظر مان لی ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی کے کام کی نظر مان لی ہے، تو اس کو پھر نظر پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آگے یہ بات آتی ہے کہ اس کا قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی آپ نے غلط نظر مانی تو اب نظر کو آپ توڑیں گے نا، یعنی وہ تو نظر پوری نہیں کر رہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اچھا یہ بتائیں غلط قسم کی نظر کی ایک مثال دیں۔ بالکل بہن سے قطع رحمی کرنا۔ آپ نے کہا میں تو ان کی مر بھی جاؤں ان کی شکل نہیں دیکھوں گی، تو اب مرنے سے پہلے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا کفارہ دینا ہے، اور ان کو جا کے کیا کرنا ہے؟ گلے لگ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ شکل بھی نہیں خالی دیکھیں، گلے لگ جائیں جا کے۔ بتا رہی ہوں کفارہ جو ہے وہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا، چوائس ہے۔ اچھا غلام آزاد کرنا تو وہ تو آپ چھوڑ دیجئے، اب ویلڈ نہیں ہے، یا 3 دن کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ شروع سے چلے گی، یا 10 مسکین کو کھانا، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنانا، یا 3 دن کے روزے لگاتار رکھنا، اور ایک غلام آزاد کرنا، پہلے یہ بھی چیز آتی تھی۔ اچھا مزید ایک اور بات آپ دیکھ لیجئے، ایک اور کانسیپٹ اس کا ہے یہ، اور جو میں نے آپ کو یہ بتائی نا مسلم کی پہلے بتائی تھی، پھر یہ بخاری کی ایک اور حدیث ہے، ابن عباس سے یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ کوئی کام پہلے کرا سکتی ہے نہ بعد میں تاخیر کرا سکتی ہے، البتہ اس کے ذریعے سے بخیل سے کچھ مال نکلوا لیا جاتا ہے، یعنی نہ جلدی ہوتی ہے نہ دیر ہوتی، مگر کیا ہوتا ہے؟ اس کا مال نکل جاتا ہے۔
بالکل. دیکھیں یہاں پہ میں بتاؤں جو یہ بات ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے تھے. بات یہ کہ وہ لوگ جو بھی انہوں نے عہد اللہ سے کیا تھا نا وہ پورا کرتے تھے. بات یہ ہو رہی ہے. لیکن یہاں میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نظر کا ویسے جو لوگ کوئی مانتے ہیں تو وہ کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں ہے. یہ لوگوں کا ایک کانسیپٹ ایکچولی ان کو کلیئر نہیں ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ وہ نہ مانے. نظر سے یہاں پہ علماء نے یہ بھی مراد دی ہے کہ وہ اللہ سے اپنے وعدہ پورا کرتے ہیں. جیسے ان جنرل بھی آپ نے نفلی طور پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں ہر پیر کو روزے رکھوں گی, تو یہ آپ نے اللہ سے ایک نظر مان لی نا. آپ نے اللہ نے تو آپ پہ فرض نہیں کی پیر کا روزہ, آپ کیوں رکھ رہی ہیں؟ کیوں رکھ رہی ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے نا, یہ یہاں مراد ہے. تو وہ لوگ ہیں جو اپنی نظریں پورے کرتے ہیں. بالکل. تو آپ اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں نا تو پورا کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا اجر رکھا ہے کیونکہ ان پہ فرض نہیں ہے. اب آپ پہ تو نہیں فرض آپ پیر کے روزے. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کا مقصد ہے میں قرآن کا کورس ضرور کروں. اب آپ نے یہ نیت کی نا, ایک آپ نے اللہ سے اپنی ایک نظر مان لی اور آپ نے اس کو پورا کر کے دکھایا, تو یہ اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور ہم جن نظروں کی بات کر رہے ہیں یہ ہماری جہالت ہے ہمارے معاشرے کی, ہم اس کی طرف بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اللہ کے لیے تو بالکل یہاں جو ذکر ہے وہ ہے کہ جو جن کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں. کیونکہ نظر اللہ نے ہم پہ رکھی نہیں ہے, واجب ہی نہیں ہے ہم پہ. کوئی چیز نظر نام کی کوئی چیز اللہ نے ہم پہ واجب نہیں کی, یاد رکھیے گا. جی جی, یہ بھی اسی میں آتا ہے. جی ہاں بالکل پڑھ سکتی ہیں آپ. جیسے اب آپ نے جیسے مانی نا, اب آپ مانے نہیں, پریشانی کی حالت میں آپ کیا کریں, پڑھنا شروع کر دیں, یہ مطلب. ٹھیک. اچھا, اب ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں, ناجائز نظر کیا ہے. ناجائز نظر یہ ہے یا مشقت والی نظر. اس کے بارے میں بھی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ دھوپ میں روزہ رکھ کے کھڑا ہوا تھا, اور وہ بھی کس چیز کا روزہ, یعنی یہ پہلے کی حدیث میں آتا ہے چپ کا روزہ, یعنی میں کس سے بات نہیں کروں گا, اور دھوپ میں جا کے کھڑا ہو گیا. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو بلایا, اس سے کہا بات کرو, بولو. اس نے بولنا شروع کیا تو توڑوا دیا نا اس کا چپ کا بیکار کا روزہ, اور کہا بس تم چلو روزہ تمہارا ہو گیا, چلو یہاں سے, چلو پھر ادھر سے, یہاں کھڑے نہیں رہو. تو یہ مشقت کے جو ایسی نظریں لوگ مان لیتے ہیں تو اس کو آپ نے منع فرمایا. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بھی نظر آتی ہیں کہ جیسے آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ درگاہ میں جا کے ہم منت مانتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے جو ہے دھاگا باندھیں گے اور چیل کموں کو ہم گوشت ڈالیں گے نظر کی پورے کرنے کے لیے, مچھلی کو آٹا ڈالیں گے, یا قبر والے کے نام کی نظر و نیاز دیں گے. لوگ تو عام طور پہ مانتے ہی نظریں ان کی ہیں. یہاں تو ہم اس سے آپ کو منع یہاں کیا جا رہا ہے. ادھر تو جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جو عام لوگوں کی جہالت ہے وہ تو درگاہ میں کے لیے تو منتیں مانتے ہیں. بالکل ننگے پیر چلیں گے, یا یہ جو ہے منت کے لڈو کہلاتے ہیں, یہ تو ہر درگاہ میں موجود ہوتے ہیں منت کے لڈو. پھر یہ کہ درگاہ کا سفر کرنا کہ بھئی یہ ہم جو ہے وہاں جائیں گے اور اتنا سفر کریں گے, یہ ہم منت مانتے ہیں, ہم اتنا چلیں گے, مزار کا طواف کریں گے, اس طرح کی چیزیں نا, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ منع ہیں. اچھا, پھر ایک اور میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے تو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دنوں میں سفر میں ایک بوڑھے کو دیکھا تو 2 بیٹے اس کو سنبھال رہے تھے, یعنی وہ گرا پڑا جا رہا تھا, وہ بار بار اس کو سنبھال رہے تھے. تو آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے, تو عرض کیا گیا کہ یہ جو شخص ہیں انہوں نے پیدل چلنے کی منت مانی تھی حج پر. تو اب آپ اس زمانے کا صحرا کا امیجن کر لیجئے سفر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے نفس کو عذاب میں ڈالے, اور پھر آپ نے اسے حکم دیا کہ تم اونٹنی پر سوار ہو, اس کو سوار کرایا. مطلب وہ گرتے پڑتے جا رہے ہیں, مطلب راستے میں دم نکل جائے. تو اس قسم کی جو ہوتی ہیں منتیں, تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کو یہ مرغوب نہیں ہے. جتنی آسانی حج کے موقع پہ آپ لینا چاہتے ہیں آپ لیں, اللہ تعالیٰ نے بالکل منع نہیں کیا. آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ بیسٹ ہوٹل میں ٹھہریں تاکہ آپ 5 منٹ میں جا کے نماز ادا کر لیں. یہ ایکسٹرا ویگینس میں نہیں آتا. بالکل آدمی جو ہے اپنے اچھے, یہی تو جگہ ہے کہ جہاں انسان پیسہ لگائے اپنا. اٹس ورتھ اٹ کہ وہاں جا کے آپ کو, اگر آپ بالکل سامنے ٹھہریں گے کلاک ٹاور میں اور یو کین افورڈ اٹ, تو وائی ناٹ, کہ آپ کی پتہ چلا تہجد بھی نہیں قضا ہوتی جب وہاں ٹھہرتے ہیں آپ, اتنی جو ہے وہ سہولت ہو جاتی ہے. تو آپ پیسہ لگائیں, آپ تھک جاتے ہیں, آپ کو انرجی چاہیے, آپ اچھا کھانا کھائیں, کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. تو یہی بات آپ نے منع فرمائی. پھر بخاری میں ایک اور حدیث آتی ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
جس نے نظر مانی ہو اللہ کی وہ اطاعت کرے گا تو اسے اطاعت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی اطاعت کی نظر. اور جس نے یہ نظر مانی کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو اسے وہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. یعنی کیا کرنا چاہیے؟ پھر وہ نظر جو ہے وہ توڑ دے اور توڑ کے کفارہ ادا کر لے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، قسم جو کھاتا ہے نا انسان، اس کے توڑنے کا بھی کفارہ سیم ہے، کہ میں اولدو بتا چکی ہوں مگر میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں. تو آپ یہاں پہ قسم توڑنے کا کفارہ بھی یہ لکھ سکتی ہیں اگر کوئی غلط قسم کی قسم کھا لی یا اس قسم کو آپ نے نہیں پورا کیا. منت اردو میں سمجھنے کے لیے آپ منت سمجھ لیں. اللہ سے وعدہ یہاں پر آپ لکھ سکتی ہیں جو اس آیت کے ریفرنس میں بات کی جا رہی، ٹھیک ہے، وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، یہ والی چیز میں آپ لکھ سکتی ہیں، لیکن اس کو نہ لکھیں منت، ورنہ پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے. کیونکہ حدیث سے تو کلیئر ہمیں کہیں پر بھی کوئی نہیں مل رہا ہے نا، کہیں بھی کوئی ایک طرح سے آئیڈیا نہیں ہو رہا کہیں سے بھی کہ یہ بڑی کوئی اچھی چیز ہے. یہی پتا چل رہا ہے کہ پہلے ہی انسان دے دے صدقہ. چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 8-9. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَمِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ترجمہ دیکھتے ہیں. اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. اب یہ جو ذکر نہیں کیا جا رہا اور وہ اللہ کی، یہ کون لوگ ہیں؟ کن کا ذکر ہے؟ پیچھے سے جوڑ رہے ہیں آپ لوگ. یہ جنت میں جانے والے جن کے کافور کی بات ہو رہی ہے نا، ان کے چشمے ہوں گے. ان کی ایک اور کوالٹیاں پتہ چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کھانے کی محبت ہونے کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لیے، سیکنڈ بات نیت یہ ہے، کس کو کھلاتے ہیں؟ ضرورت مندوں کو. کھانے کی، طعام کی محبت کیوں یہاں پہ کہا؟ بھئی کوئی دنیا کی محبت ہوتی ہے، کوئی عورت کی محبت ہوتی ہے، کوئی بچے کی محبت ہوتی ہے، کھانے کی محبت کیسی بات ہے؟ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے آپ کے گھر میں جو ہے وہ بنا ہوا ہے، قورمہ بنا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے وہ لیگ پیس اور مختلف چکن ہے ڈلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کو جو مرغوب ہے، یا آپ جب وہ دیکھتے ہیں پیالہ، تو اس میں لیگ پیس آپ کو سب سے زیادہ، جو ایک ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ایک بن گیا ہے نا کچھ چیزوں میں، تو ضروری نہیں، حالانکہ آپ کو شاید پتہ نہیں، پتہ ہے کہ نہیں ہے، کہ جو لیگ پیس ہے نا اس میں سب سے زیادہ کولیسٹرول لیول ہوتا ہے. دوسرے جو تھائی پیس یا دوسرے پیسز ہوتے ہیں نا اس میں کم ہوتا ہے چربی والا معاملہ. تو اب تو ڈاکٹر یہ بلکہ الٹا کہتے ہیں، لیکن اینی ویز جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. تو اب اس میں کیا ہوا کہ جب آپ کھانا نکالنے لگیں تو کھانا، یعنی آپ نے سب نے کھا لیا، اس کے بعد اتفاق سے بچ گیا، نہیں کھایا کسی نے، 2-3 تھے اس میں تو بچ گیا ہے. اب آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں کہ آپ ایک ہڈی ہے اور ایک جو ہے وہ رکھا ہوا ہے لیگ پیس. آپ کی میٹ کو رات کا آپ کو کھانا دینا ہے. ایک چوائس آپ کی ہے کہ وہ آپ کل کے لیے اپنے لیے رکھ دیں، اور ایک چوائس کیا ہے، آپ لیگ پیس نکال کے اس کو دے دیں. تو یہ جو کیا ہے، طعام کی محبت، یعنی ایک ہمارے اندر انگرینڈ ہے کھانے اچھی چیزوں کی ایک محبت، لیکن اس کے باوجود غریب کو یا ضرورت مند کو دے دینا، کیونکہ وہ بھی ضرورت مند ہے. دے کانٹ افورڈ اٹ، وہ تو گھر جائے گی اگر، تو اس کے تو نہیں گھر میں وہ لیگ روسٹ بنا ہوا اسے ملے گا. آپ کو بھی پتا ہے کھانے ہی شاید نہ ملے تو خود ہی جا کے کچھ الٹا سیدھا بنا کے کھائے. تو یہ جو احسان آپ نے کیا ہے نا، تو یہ بات ہے طعام کی محبت، ورنہ کوئی محبت کی ایز سچ تو بات نہیں آ رہی نا. یعنی ایک سیکریفائس دینا، اور کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے نہیں کہ اس سنڈے کو بھی اب اس کے کام پہ بلاؤں گی، لیگ پیس کھلایا نا، اب دیکھتی ہوں اب کی سنڈے کو کیسے نہیں آتے. ہاں چلیں جو بھی کر لیں، لیکن یہ کہ یہ میں بتا رہی ہوں کہ مطلب نہ ہو اس سے کوئی زیادتی، آپ کو فائدہ لینا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ اب میں اس سے اگلے ہفتے ڈبل کام کراؤں، یہ نہ ہو، پھر ضائع ہو گیا جو بھی کھلائے پلائے اس. پھر دوسری بات کیا ہے کہ دیکھیں یہاں پر قیدی بھی جو ہے اس کے بارے میں ہمارے دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اتنا حسن سلوک سکھاتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر کافر قیدیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی تکریم کرو. تکریم کا کیا مطلب ہے؟ عزت کرو. کس کی؟ قیدی کی. آپ سوچیں پکڑے ہوئے قیدی ہیں. اور صحابہ کرام اس وجہ سے کیا کرتے تھے کہ پہلے روٹی جو کچھ اچھا کھانا ہوتا تھا وہ قیدیوں کو کھلاتے تھے، جو ان سے بچ جاتا تھا وہ خود کھاتے تھے. امیجن آپ کر سکتے ہیں آج کے دور میں اس چیز کو. اس کے علاوہ اسی میں ہمارے اپنے
نوکر بھی آ جاتے ہیں، نوکر چاکر بھی آ جاتے ہیں، غلام پہلے تو غلام تھے، اب وہ نوکر چاکر کی شکل ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک اس کھانے کے حوالے سے، اسی لیے میں نے پہلے اتنی لمبی مثال آپ کو دے کے بتا دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت تھی اس میں آپ نے ایک تو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی تھی، یہ آخری آپ کے بالکل کلمات تھے. دوسرے آپ نے یہ کہا تھا، یہ ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، یہ آپ نے وصیت کی تھی، اور ایک عورتوں کے ساتھ کے بارے میں مردوں کو کی تھی. تو یہ وصیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی فکر تھی غریب طبقے کی. تو یہاں پر ہم یہی سمجھ لیں کہ یہ ایک اپنا روٹین کے طور پہ اس کو آپ اپنی ایک عادت بنا لیں کہ یتیم خانے ہو گئے، کوئی گھروں میں مزدور جو ہے وہ بعض دفعہ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ بعض دفعہ یہ مختلف، اب تو یہاں اتنے لگتے نہیں ہیں، سنڈے بازار وغیرہ میں مزدور نہیں، وہ جو سامان اٹھاتے ہیں، ڈھوتے ہیں، یا کوئی بھی مزدور جو بھی سامان اٹھاتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا کھانا کھلانا، کسی آپ کہیں گزر رہے ہیں تو کھانا دے دیں، کہیں ویسے ریگولر بیسس پہ دے دیں. تو یہ ایک اپنا روٹین بنا کے رکھیں، اس میں بہت زیادہ جو اجر و ثواب اس کا جاتا ہے، اور یہ جو ہے بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا پے کرنے والی نیکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت میں غرفات کا ذکر کیا تھا، جو کہ اسکائی اسکریپرز، بڑی بڑی بلڈنگ کا، تو اس میں ون آف دا کوالٹی اس میں بتائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ان غرفوں میں وہ لوگ رہیں گے کہ جو کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ ون آف دا کوالٹی ہے. تو اس میں آپ اپنی میٹ کو بھی آفن اچھا کھانا دے سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں اگر کچھ نہیں بھی بنا ہوا تو آپ ویکلی بیسس پہ، منتھلی جو آپ کی حیثیت ہے، آپ نے ان کو ایک مثال کے طور پہ مرغی دے دی کہ تم یہ لے جاؤ گھر میں پکا کے کھا لو، کبھی آپ نے کچھ اچھی سبزی دے دی کہ یہ لے کے پکا لو اپنے گھر لے جاؤ. تو اس طرح سے آفن جو ہے وہ کھانا کھلانے میں راشن بھی آ جاتا ہے. آپ نے کئی راشن کا انتظام کر دیا، اپنے رشتہ داروں کے لیے، غریب کے لیے کر دیا، یا ویسے کسی کو دے دیا، تو یہ سب کھانے پینے میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ جس کا کیا جنت میں جانے والی خوبی ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اور جو مین بات ہے نا، جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. اس بات کو یاد رکھیں، یہ نہ ہو کہ جو رشتہ دار بھی آ رہے ہیں تو ان کو بتا رہے ہیں 4 لوگوں میں کہ تمہیں پتا ہے میرے راشن بھیجنے سے تو ان کا خرچہ چل رہا ہے، میں ان کو جو ہے پیسے دیتی ہوں تو ان کا گھر چلتا ہے. یہ نہ ہو، اللہ کی رضا ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. اس حد تک اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں.